مزدور کی آنکھوں کے شرارے لے کر، تیرے دہقان کے ماتھے کے ستارے لے کر، چاندنی بوئیں گے جھلسے ہوئے میدانوں میں۔ میں باقاعدہ جناب میں شاہ جہاں صاحب کا کہ وہ آئیں اور ہماری پالیسی کا، آئی میڈیا پالیسی جو ہے اس کا ہمارے اس کے بارے میں ہمیں بریف کیجیے جناب۔ بعد حمد و صلات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہ پالیسی جاری کرنے سے پہلے تھوڑا ساری الفاظ میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ ہر انسان، ہر زندگی، ہر جسم جو زندگی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی اصول کے تحت پیدا کیا۔ جانداروں میں، جاندار وجود میں اس کی زندگی کے ضامن اس کا مدافعتی نظام ہے، جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں۔ مرض آنے کا مطلب ہے کہ جسم کے کسی خاص حصے میں قوت مدافعت اپنا کام مکمل طور پر نہیں کر پا رہی، تو ہم بیرونی خارجی اثر یعنی دوا وغیرہ اور پرہیز وغیرہ کے ذریعے اسے طاقت بخشتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کا علاج ہو جائے۔ اور مرض کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ جو جسم میں مفید کام کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی مضر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پیٹ کی بیماری آئی، ابھی ہاضمہ ہے، ہاضمہ تو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، معدے کا کام کرنا بھی ضروری ہے، لیکن جب معدے کو مرض آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہی ہاضمہ خطرناک ہو جائے گا، نقصان دینے لگے گا۔ دوا کی ضرورت ہوگی یا قوت مدافعت اس پہ غالب آگے؟ خیر، قوت مدافعت اگر برابر ہو جائے مرض کے تو بھی حالات اچھے نہیں، اور اگر کمزور ہو جائے تو پھر تو حالات بہت خراب ہو گئے۔ قوم بھی ایک وجود کی طرح ہی ہوتی ہے، جیسے ہم ایک وجود کو شناخت کرتے ہیں کہ یہ ایک وجود ہے، ایک اکائی ہے، قوم بھی ایک اکائی ہوتی ہے، ایک وجود ہوتا ہے، اس میں بھی عناصر موجود ہیں، اس میں بھی مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، طبقات ہیں۔ جب کوئی مرض آ جائے، داخل ہو جائے، تو وہی طبقات، وہ عناصر، جہاں تک میں سمجھ سکوں، جو مفید کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جن کا کام ہی اس کو تقویت دینا ہے، وہ اس کے لیے مضر ہو جاتے ہیں۔ تاں کہ علاج نہ کیا جائے، یا علاج کرنا پڑے گا یا وہ قوت مدافعت اس پہ غالب آ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسلام میں حدود وغیرہ کا تصور وہ اسی قسم کی اب تشریح میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کا فساد علمی ہے، مادی نہیں۔ اس کی بنیاد مادی نہیں ہے، یہ علمی فساد ہے، اور ہمیشہ سے اس کا فساد علمی رہا ہے، مادی نہیں رہا، کیونکہ مسلمانوں کے سب سے عظیم رہنما اور بعد از خدا بزرگ توئی کے مصداق حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فقر فخری، بھائی فقر تو ہمارا فخر ہے، ان کا فخر ہے، ہمارا فخر ہے۔ مسلمان تو کبھی اس حیثیت میں آئے ہی نہیں کہ وہ شروع میں ان کے پاس دنیا جہان کے وسائل تھے اور انہوں نے وسائل کے ذریعے اسلام کو ہر جگہ نافذ کر دیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ فقر تھا، اضطراری نہیں، اختیاری کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اعتدال تھا، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، چاہے رشتے ناطے نبھانے میں۔ وہ اعتدال کسی ایک طرف کے جھکاؤ کو روکتا تھا جو کسی بھی وجود کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، خواہ وہ قوم کا ہو، خواہ وہ کسی فرد کا ہو۔ بطور سربراہیت کے جب میں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا تو میرے نزدیک اس کے چند اصول تھے اور قومی حالات ہیں
دو چیزیں میں نے اپنے سامنے رکھی. علاج کی پہلی شرط ہے کہ جسم کی سلامتی کا خیال رکھا جائے. اس کو ہم علاج نہیں کہتے کہ جس کے اندر جسمانی سلامتی کا خیال ہی نہ رکھا جائے، بس علاج شروع کر دیا، چاہے چیر پھاڑ ہو گئی، تباہ و برباد ہو گیا، مر گیا. یہ علاج نہیں. پھر ادھر جواب دے دینا چاہیے کہ جی میں نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے پاس لے جائیں. ایسا ہی ہے جی. پھر علاج کی یہ بھی شرط ہے کہ وہ ان خاص اصولوں کے تحت کیا جائے کہ جس سے فساد پیدا نہ ہو. پہلا پارہ قرآن مجید، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ آگے سے بولتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو بڑا گڑبڑ ہو گیا جی معاملہ کہ بھئی ابھی اصلاح کا دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح کہ جب آگے سے کہا جائے فساد مت پھیلاؤ. پھر یہ فساد کیا ہے؟ یہ ہے نیم حکیم، خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان. جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یہ سب اصلاحاً ہو رہا ہے، حالانکہ وہ فساد ہے. فرد کے وجود میں بھی جو اصول کار فرمائے اگر وہ قوم کے اوپر لے جائیں، ان کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے لیکن وسیع ہو کر ہوتا ہے، اس میں تشریحات کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پاکستان سوشل ٹیلی ویژن جو ہے یہ بطور ادارہ ایک خاص قسم کے مرض کی روک تھام کے لیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ مرض ہے اغیار کی تہذیب کا چرچا کرنا، نعرے مارنا، میں لفظ استعمال کروں گا کوئی برا نہ منائے، اور لنگوروں کی طرح اس پہ تالیاں مارنا، خوش ہونا. نہ اس کا کوئی مقصد ہے، نہ اس کی کوئی بات ہے، نہ اس میں کوئی اچھائی ہے، نہ قوم کے لیے اس کے اندر کوئی منفعت موجود ہے. تو دل کٹتا تھا جی ٹیلی ویژن دیکھ کے، حالات دیکھ کے، جو کچھ وہ الفاظ استعمال کر جاتے، جن حساس موضوعات پہ وہ بحث کرتے ہیں. یہ اس قدر خطرناک ہے ان پہ بحث کرنا، یہ عامی بندے کا کام نہیں. اس کے لیے اتنا علم، اتنا مرتبہ ہونا ضروری ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے زہر کسی عام شخص کے لیے تو وہ ہلاکت کا ہی باعث ہے، یا وہ کسی کو مار دے گا یا اپنے آپ کو مار لے گا، لیکن حکیم کے لیے وہ زہر سے بھی ایک ایسا کشتہ بنانا ممکن ہے جس کے ساتھ خاص امراض میں شفا مل جاتی ہے. یہ بات طب والے اچھی طرح جانتے ہوں گے. یہ ایک ورکنگ پالیسی ہے جی، رات کو مجھے ملی ہے، اس سے پہلے بھی مجھے ملی تھی، اس پر میں نے اس طرح غور نہیں کیا تھا جس طرح رات کو کیا. خیر یہ غور ہوگا، اس کے بعد میں اس کو اعلامیہ جاری کرتا ہوں. اگر کسی قسم کا کوئی ابہام ہے یا کسی کو کوئی اس میں پریشانی نظر آئے تو وہ سعید صاحب سے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ ہر علم کا عالم اسی علم کے اندر مانا جاتا ہے اور تسلیم کرنا بھی چاہیے. یہ ورکنگ پالیسی برائے سیلف فائنینسرز ہے. ایسے افراد جو پاکستان ٹی وی سوشل ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی نشریاتی مواد تیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا منصوبے کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کے اور ادارے کے درمیان باہمی اعتماد کو مزید مستحکم کرنے کے لیے خصوصی طور پر ورکنگ پالیسی ترتیب دی گئی ہے. پالیسی کو وضع کرنے کا مقصد دونوں فریقین کو کام کرنے کے لیے مستند، شفاف، آسان اور آزادانہ ماحول میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا ہے، جس سے اس میگا پروجیکٹ کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نشریاتی مواد اور قابل افراد تک رسائی ایک دوسرے پر بوجھ بنے بغیر ممکن بنائی جا سکتی ہے. اس ضمن میں چند قواعد و ضوابط وضع کیے گئے ہیں. یاد رہے کہ یہ ورکنگ پالیسی نیک نیتی اور ایمانداری سے کام کرنے والے فرد یا افراد کے لیے تیار کی گئی ہے. کسی قسم کی بدنیتی یا دھوکہ دہی کی صورت میں صارف اس سے فائدہ حاصل کرنے یا خرچ کو طلب کرنے کے اختیار سے محروم ہو جائے گا. ایسے افراد جو سیلف فائنانس پر کوئی نشریاتی مواد تیار کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ذہن میں موجود خاکے کی مکمل تفصیل درج ذیل ترتیب سے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے یا بانٹ لیں گے. نشریاتی مواد کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لوازمات یعنی عنوان، نام، موضوع،
مہمانوں کرداروں کا تعارف، نشریاتی مواد تیار کرنے کے لیے دستیاب وسائل، نشریاتی مواد تیار کرنے کے لیے ضرورت وسائل، اشیاء ضرورت خرید، عارضی یا کرائے کی اشیاء ضرورت، ان کی فیزیبلٹی بنا کر ہمیں ارسال کریں گے۔ مشاورتی عمل کے بعد موصول ہونے والے جس نشریاتی مواد کی تیاری کو پینلسٹ فائنل کریں گے، انہیں تحریری پیغام کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا اور درج ذیل طریقہ کار کے مطابق اس نشریاتی مواد پر آنے والا خرچ ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ 1. جس ترتیب سے فیزیبلٹی مکمل موصول ہوگی، اسی ترتیب سے نشریاتی مواد تیار کرنے کے لیے پاکستان ٹی وی، سوشل ٹیلی ویژن کی جانب سے تیاری کا اجازت نامہ انہیں جاری کیا جائے گا اور آنے والے خرچ کو بھی اسی ترتیب سے ہی لوٹا دیا جائے گا۔ 2. تیار شدہ نشریاتی مواد موصول ہونے کے بعد اس کو تیار کرنے والے فرد یا افراد کو سند یافتہ تحریر دی جائے گی جو اس بات کی ضمانت ہوگی کہ نشریاتی مواد کی تیاری کا خرچ ہمارے ذمہ ہے، جو اسے کسی نہ کسی صورت میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ 3. نشریاتی مواد تیار کرنے والا فرد یا افراد 60 یوم کے اندر کم از کم 3 پروجیکٹس ایک ساتھ حصے تیار کریں گے۔ مقررہ مدت کے بڑھنے، 3 پروجیکٹس پورے نہ ہونے یا معیار پر پورا نہ اترنے والے نشریاتی مواد کی صورت میں ان کی واپسی خرچ میں 50% خرچ بطور جرمانہ کاٹ کر باقی کا خرچ انہیں لوٹا دیا جائے گا۔ 4. مقرر کردہ خرچ سے کم لاگت میں بہترین معیاری نشریاتی مواد تیار کرنے والے فرد یا افراد کو باقاعدہ طور پر پاکستان سوشل ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک کیا جائے گا اور انعام کے ساتھ موجودہ وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 5. 3 پروجیکٹ مکمل ہو جانے کے بعد پروجیکٹ کے لیے خریدی یا بنائی یا حاصل کی گئی تمام چیزیں ادارے کی تحویل میں لے لی جائیں گی۔ 6. سند یافتہ اجازت نامہ کے بغیر تیار کیا جانے والا نشریاتی مواد، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خرچ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ مختصر طور پر مجھے ملی تھی، وصول ہوئی تھی، میں نے اس کے اوپر غور کر کے اس کو آج جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اس کی نقول حاصل کرنی ہو تو وہ آپ کو صحیح حساب سے مل جائیں گی، اور مزید اگر کسی قسم کے کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو اس کا جواب بہتر طور پہ وہی دے سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بات اپنے انداز میں کر دی، اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو، کوئی غلطی ہو تو بندے کو معاف سمجھیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو درویش فقراء اس قسم کے لوگ ہیں ان کے انداز اعتبار ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں اب یہ میدان جو ہے وہ سعید صاحب کو واپس سنبھالنے کے لیے دیتا ہوں۔ بہت شکریہ شاہجہاں صاحب۔ انہوں نے فارسی میں کلام اقبال پہ بے تحاشا کام کر رکھا ہے، اور فارسی جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کو ودیت ہوئی ہے، انہوں نے کسی سے سیکھی نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے ان کے، اور وہی جو نظریہ ہمارا ہے، نظریہ پاکستان کے لیے، جو جن بنیادوں پہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، انہی بنیادوں کے اوپر آج بھی الحمدللہ قائم ہے۔ بہت بڑے مفکر ہیں۔ تیرے مزدور